نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکت میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، فیض جلیل آدم سے پوچھو توبہ قبول کرواتے یہ ہیں، فیض جلیل نوح سے پوچھو کشتی کنارے لگاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ بناتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اس مسجد کے خطیب امام، میں اور آپ اس وقت اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ منتظمین محفل کی طرف سے مجھے جو موضوع کے لیے حکم دیا گیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان اور آپ کا ایمان، یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر گمراہی کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے ماں یا باپ کے بارے میں کوئی یہ بات کہے کہ یہ مشرک ہیں یا جہنمی ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جن کا خون وجود مصطفیٰ کی رگوں میں ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مومن نہیں تھے مشرک تھے، اور جب مشرک نہیں تھے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد وہ جہنمی تھے، اس طرح کی بہت سی باتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں، اور آج بھی بہت سے لوگ اس کو اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، اے حبیب جب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں، مفہوم آیت یہ ہے حالت قیام میں ہیں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، تو رب آپ کو دیکھتا ہے اور اللہ کی نگاہوں میں آپ ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والے مراد مومنین ہے، جب ان میں آپ منتقل ہوتے رہے، دورہ کرتے رہے، ایک مومن سے دوسرے مومن میں منتقل ہوئے،
تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رب فرماتا ہے جن جن میں آپ منتقل ہوتے رہے وہ آپ کا منتقل ہونا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سائز کی تفسیر کے اندر بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں، آبا ہیں، وہ مومنین ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ تک میرے سلسلہ نسب کے اندر 500 مرد ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خواتین کے اندر سلسلہ نسب میں 500 عورتیں ہیں۔ اگلی بات جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 500 مردوں میں سے کوئی بھی مشرک اور بت پرست نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے سلسلہ نسب میں جتنے مرد ہیں وہ سارے موحد تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور نکاح کے ذریعے ان کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اس دور کے اندر نکاح کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق وہ نکاح کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سرکار فرماتے ہیں میرے سلسلہ نسب کے اندر جو 500 خواتین ہیں وہ ساری کی ساری موحدہ تھی، اللہ کی توحید کو ماننے والی تھی، ان میں سے کوئی بھی مشرکہ نہیں تھی، اور وہ نکاح کے ذریعے ان کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ اور حضرات کے بعد ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں جو نبی خود بے مثال ہوں، کیا ان کا نسب بے مثال نہیں ہوگا؟ جس نبی کا اپنا جواب کائنات میں نہ ہو، کیا اس نسب مصطفیٰ کا کوئی جواب کائنات میں ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے میں ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سید الملائکہ جبریل امین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آج ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے، عمر کتنی ہے؟ عرض کیا سرکار عمر کا تو معلوم نہیں، لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ کائنات ابھی نہیں بنی تھی، چوتھے حجاب عظمت پر ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھتا تھا، اور وہ ستارہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا۔ فرمایا جبریل تو نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے۔ وہ ستارہ جو 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ جس کو تو نے چوتھے حجاب عظمت پر چمکتا ہوا دیکھا اور وہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا اور تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، اے جبریل مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم انا ذالک الکوکب، وہ چمکتا ہوا ستارہ میری ذات تھی، وہ چمکتا ہوا ستارہ میں تھا۔ تو اب اگلا سوال جو سرکار نے حضرت جبریل امین سے کیا وہ سوال یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جب تمہاری عمر یہ ہے تو پھر یہ بھی بتاؤ کوئی میرے جیسا بھی کائنات میں دیکھا ہے؟ جب اتنی عمر تم گزار چکے، تخلیق کائنات سے پہلے بھی تم تھے، تو پھر میرے جیسا کوئی دیکھا ہے؟ اب جبریل امین کا جو جواب ہے، دو مضمون ہیں اس کے حدیث کے اندر، الفاظ کا فرق ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے قلبت الارض مشارقها ومغاربها، ایک لفظ ہوتا ہے نظر تو، ایک ہوتا ہے رئی تو۔ نظر تو کا معنی بھی ہے دیکھنا، رئی تو کا معنی بھی ہے دیکھنا، نظر تو کا معنی دیکھنا ہے لیکن صرف ظاہر کو دیکھنا، اس چیز کی حقیقت کیا ہے وہ نظر تو سے نہیں پتہ چلتی۔ رئی تو کا معنی بھی صرف ظاہر کو دیکھنا،
اس چیز کے اندر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے، رہی تو اسے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جبریل امین کے لفظ بھی تو دیکھیے، نظر تو نہیں، رأی تو نہیں، قلب تو، اور قلب تو کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کر دیکھنا، کھنگال کر دیکھنا، کھول کر دیکھنا۔ فرمایا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، کھنگال کر دیکھا ہے۔ تو جبریل کیا دیکھا ہے؟ لم ارا یا رسول اللہ۔ اب علماء جانتے ہیں لا ارا بھی ہو سکتا تھا، ما ارا بھی ہو سکتا تھا، لیکن لم ارا، جہاں لم آ جائے وہاں مطلب یہ ہوتا ہے ہرگز نہیں دیکھا۔ لم ارا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے کائنات میں آپ جیسا سونا کوئی نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، فرمایا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ فلم اجد افضل من رسول اللہ، میں نے سرکار سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں دیکھا۔ ولم اجد من بنی ابن افضل من بنی ہاشم، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں، فرمایا میں نے کائنات میں کوئی بیٹا فضیلت والا نہیں دیکھا جو بنی ہاشم کے اس فضیلت والے بیٹے سے بڑھ کر فضیلت والا۔ فرمایا حضور آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کے خاندان جیسا خاندان میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ جس خاندان میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں حضور اس خاندان جیسا میں نے خاندان نہیں دیکھا۔ اب جو اعتراض ان کی طرف سے ہوتا ہے میں اس کا جواب بھی عرض کروں گا، لیکن ذرا ایک عقلی بات کو سمجھیے حضرات، عقل کے ترازو پر اس بات کو تولیے، جس ماں نے سرکار کو جنم دیا اور جس باپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑا جوڑا ہوتی تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، لیکن حضرت شیس علیہ السلام تنہا آئے، اکیلے آئے، ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ پہلے جو اولاد آئی وہ جوڑا جوڑا تھی، بعد میں بھی جوڑا جوڑا۔ شیس علیہ السلام اکیلے تھے، اور کمال یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، اور ان کو وصیت کیا کی؟ فرمایا نکاح کے حوالے سے خیال کرنا، کسی پاکیزہ طیبہ طاہرہ عورت سے نکاح کرنا، نسب کا خیال کرنا۔ تو پھر حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا آدم علیہ السلام سے کہ اتنی تاکید نسب کی طہارت کے اتنے اہتمام کیوں ہے؟ فرمایا تجھے جانشین بنایا کیوں؟ تو کائنات میں اکیلا آیا جبکہ باقی اولاد جوڑا جوڑا کیوں؟ اور تیری نسب کی طہارت کا خاص طور پر تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ نور مصطفیٰ جو میری پیشانی میں چمک رہا تھا وہ تیری پیشانی میں چمک رہا ہے۔ فرمایا اس لیے تاکید کی ہے کہ نسب کی طہارت کا خیال کرنا، اس خاتون سے نکاح کرنا جو طیبہ بھی ہو طاہرہ بھی ہو، تاکہ وہ نور مصطفیٰ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہے، یہاں تک کہ آمنہ کے لال کائنات میں جلوہ گر ہو جائے۔ حضرات ذرا کل کے ترازو پہ اس بات کو تولیے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم کھائی ہے شہر کی، اور قرآن کا اسلوب ہے قرآن ہمیشہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو عظمت والی ہے۔ راتوں کی قسم کھائی تو عظمت والی راتیں، دنوں کی قسمیں کھائیں تو عظمت والے دن، وقت کی قسم کھائی تو عظمت والا دن، اور سواریوں کی قسم کھائی تو عظمت والی سواریاں، ذات کی قسم کھائی تو عظمت والی ذات۔ تو قرآن نے کہا قسم ہے شہر کی، کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ۔ یا اللہ کیوں وہاں مزدلفہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ قسم اس لیے کھائی کہ وہاں منا ہے؟ نہیں۔ وہاں آب زمزم ہے؟ نہیں۔ وہاں کعبۃ اللہ ہے؟ نہیں۔ وہاں عرفات ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر قسم کیوں کھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر کی ہواؤں میں میرے نبی سانس لیتے رہے ہیں، اس شہر کی گلیوں میں میرے نبی کے قدم لگے ہیں، اور اس شہر کی مٹی کے ذروں نے میرے نبی کے قدموں کو چوما ہے۔ فرمایا حبیب جو لباس تیرے وجود سے لگ جائے اس لباس جیسا لباس کسی کا نہیں،
جس امت کو تیری ذات سے نسبت ہو اس امت جیسی امت کسی کی نہیں۔ حبیب جس کتاب کو تیری ذات سے نسبت ہو اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں۔ جو صحابہ تیری معیت میں آ جائیں قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جس خاندان کو تجھ سے نسبت ہو جائے حبیب وہ اتنا پاکیزہ طیب اور طاہر خاندان ہے کہ خدا اعلان کرتا ہے خود۔ فرمایا حبیب جس ماں کو نسبت ہو تجھ سے کہ وہ تیری ماں ہے، اس ماں کے پایا کوئی ماں کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ جس باپ کو تیرے ذات سے نسبت ہو کہ وہ تیرے والد ہیں، تیرے باپ ہیں، تو اس باپ کی مثال کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ بات کو حضرات سمجھے نہ ہوں، میں مزید آسان کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے سواریوں کی۔ بات پھر وہی ہے کہ قرآن تو قسم کھاتا ہے عظمت والی چیز کی۔ یہ کون سی سواریاں ہیں جو اتنی عظمت والی ہیں کہ قرآن قسم کھا رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا عام سواریاں نہیں، ان سواریوں کی قسم، اور سواریوں کی بھی نہیں، ان کے سینے سے جو آواز آتی ہے اس آواز کی بھی قسم۔ وہ سواریاں جب دوڑتی ہیں ان کے دوڑنے سے ان کی ٹاپیں جب پتھر سے لگتی ہیں، پتھر سے رگڑ کی جو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے، یا ان کی ٹاپوں سے جو گرد لگ کر اڑتی ہے اس گرد کی بھی قسم ہے۔ تو سوال ہوا یا اللہ کون سی سواریاں ہیں؟ ان کی قسم، ان کے سینے سے آنے والی آواز کی قسم، جب وہ دوڑے ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں پیدا ہوں، چنگاریوں کی قسم، گرد لگ کر اڑے، گرد کی قسم۔ فرمایا وہ سواریاں جن کی پشت پر میرے نبی کے صحابہ بیٹھتے ہیں، نبی نہیں، ذات مصطفیٰ نہیں، وجود امام الانبیاء نہیں۔ فرمایا وہ سواریاں جن کی پشت پر میرے نبی کے غلام بیٹھتے ہیں، میں ان سواریوں کی بھی قسم کھاتا ہوں، مجھے ان سواریوں پر بھی پیار آتا ہے۔ تو یہاں ایک جملہ ذہن میں آ گیا تو عرض کر کے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ حضرات ذرا سوچنے کی بات ہے، جن سواریوں پر صحابہ بیٹھے ہیں، رب تو ان سواریوں کی بھی قسم کھائے، تو جب صدیق اکبر کے کندھوں پر میرے نبی بیٹھ کر غار ثور تک گئے تو پھر صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا؟ ان سواریوں کی قسم جن کی پشت پر صحابہ بیٹھے، رب ان سواریوں کی قسم کھائے، کیونکہ نسبت نبی سے نہیں، ڈائریکٹ امام الانبیاء سے نہیں، نسبت ہے صحابہ سے، اور صحابہ کو نسبت ہے امام الانبیاء سے۔ تو جس ماں کو ڈائریکٹ نسبت ہو میرے نبی سے، جس باپ کو ڈائریکٹ نسبت ہو میرے نبی سے، اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا، اور اس باپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی قدر 1978 تک حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود تھا، مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھا، اور وہ مزار مسجد نبوی شریف کی توسیع کے دوران حضور کے والد گرامی کے جسد اطہر کو نکال کر جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ آج بھی پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا 6 صحابہ کرام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرامی کا جسد اطہر نکالا گیا، جسم اس طرح تھا جس طرح چاند پہلے قبر کے اندر رکھا گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ مومن نہ ہوتے، مشرک کا تو ہم لفظ تصور ہی نہیں کر سکتے، بولتے ہی نہیں، زبان اجازت نہیں دیتی، جرت نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں اگر وہ مومن نہ ہوتے، معاذ اللہ فرض محال، تو قبر سے جسم اس طرح نکلتا ہے کہ جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہو، 14 صدیاں گزر چکی ہوں، جسم میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو۔ اور حضرات اس سے بڑی بات ہمارے عالم دین ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ایک جگہ، وہ کہتے ہیں 1968 کے اندر میں نے خود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کی، اور انہوں نے جو اگلی بات لکھی ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے والد گرامی کی قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، اور وہ کتبہ تھا سلطان محمود غزنوی کی طرف سے لگایا گیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے صاحب مزار اور اے صاحب قبر، یہ کمینہ غزنوی آپ کی قبر پر کھڑا ہے، اس وقت آپ کو توسل بنا کر کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی بارگاہ میں عرض کیجئے میری طرف سے کہ وہ قیامت کے دن میری بخشش فرمائیں، اور پھر کہتا ہے
اے صاحب مزار، کائنات میں عبداللہ نام کے بندے اور بھی ہیں، لیکن وہ عبداللہ جو میرے نبی کے والد ہیں وہ صرف آپ ہیں۔ آپ کے ہم پلہ کوئی نہیں، آپ کی مثال کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مزار وہاں موجود تھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری کے قریب رکنے کا حکم دیا۔ آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے، حضور پریشان تھے، غم کے آثار تھے، تشریف لے گئے۔ جب سرکار واپس آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اب آپ توجہ کریں، مسکراہٹ بھی تھی۔ عرض کیا حضور جب آپ گئے تھے تو پریشان تھے، واپس آئے تو مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ تو میرے والدین کو زندہ کر، میں ان کو کلمہ پڑھاؤں، وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ نے میری درخواست کو قبول کر لیا۔ میری والدہ اور میرے والد حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ زندہ ہوئے اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور مجھے کلمہ سنایا۔ تو پھر اعتراض کرنے والوں نے ایک اور اعتراض کر دیا کہ جب اس وقت کلمہ سنایا تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے مومن نہیں تھے، کیونکہ کلمہ اس وقت پڑھایا۔ حضرات اگر عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے۔ تعصب کی پٹی اتار کر دیکھا جائے تو اصل مسئلہ کیا تھا جو محدثین نے لکھا؟ فرمایا مومن تو وہ پہلے بھی تھے، مومن تو وہ پہلے بھی تھے، دوبارہ زندہ کیوں کیا اور کلمہ دوبارہ کیوں پڑھایا؟ فرماتے ہیں مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ہے مقام صحابیت۔ مومن تو تھے، صحابی نہیں تھے، ایمان تو لائے تھے، صحابی نہیں تھے۔ سرکار نے ان کو زندہ کیا کہ کلمہ بھی پڑھ کر سنائیں اور اپنے بیٹے کو بحیثیت نبی دیکھ لیں۔ مومن تو پہلے بھی ہیں، مقام صحابیت پر بھی فائز ہو جائیں۔ اچھا پھر ایک اور سوال انہوں نے کیا اسی حدیث پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو گئے، حضرت عبداللہ زندہ ہو گئے، حضرت آمینہ زندہ ہو گئی، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ کنکر اور پتھر کلمہ پڑھ کر سنائیں، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ درخت جڑوں سے اکھڑ کر قدموں میں آئے، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ سرکار جہاں جائیں تو آسمان کے بادل وہیں پہنچ جائیں، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ جانور آپ کو سجدہ کریں، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ جنات آ کر آپ پر ایمان لائیں، کلام کریں۔ عقل میں یہ باتیں نہیں آتی، اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے، اور جہاں ذات مصطفیٰ کی بات ہو وہاں عقل کے گھوڑے ویسے بھی نہیں دوڑانے چاہیے، کیونکہ اقبال نے نسخہ دیا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ جہاں حضور کی ذات کی بات آ جائے اپنی عقل اور فراست کو اتار کر حضور کے قدموں میں رکھ دو، ورنہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تم مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرو جب تک تم اپنی عقل کو، اپنی فراست کو، دانائی کو، ذہانت کو، فہم کو حضور کے قدموں میں اور حضور کی بارگاہ میں قربان نہ کر دو، تم مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کہا زندہ ہونا اگر تمہاری عقل میں نہیں آتا تو پھر تو تم یہ بھی کہو گے کہ چاند کیسے دو ٹکڑے ہوا، پھر تم یہ بھی کہو گے ڈوبا ہوا سورج واپس کیسے آیا۔ ذات مصطفیٰ کا اعجاز یہی ہے کہ وہاں اپنی عقل کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دو، ورنہ قرآن کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کا بندہ زندہ ہوا تھا، قرآن کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ تو سرکار کے والدین زندہ ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کی قبر ہے مقام ابوا پر۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے بڑے خوش نصیب ہیں، مقام ابوا پر وہ قبر ہے، اور یہاں حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ میں اس منظر کو جب بھی پڑھتا ہوں نا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ گود تھی 6 سال کے بیٹے کی، اور بعد نے لکھا 5 سال عمر تھی سرکار کی، 5 سال اور کچھ ماہ یا 6 سال۔ گود تھی امام الانبیاء کی اور ماں کا سر تھا، اور ماں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ نزا کی کیفیت تھی، اور اس قافلے کی ایک تیسری جو شریک تھی وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دایا، وہ بھی ساتھ تھی۔ جب آخری سانسیں لی نا ماں نے
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت میں عرض کیا روتے ہوئے، اماں جان آپ دنیا سے جا رہی ہیں؟ تو فرمایا بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میں اس اطمینان کے ساتھ جا رہی ہوں کہ مجھ سے پہلے بھی تو کئی آئے اور کئی چلے گئے، ہر جوان میں بوڑھا ہونا ہے، ہر نئی چیز میں پرانا ہونا ہے، کائنات میں جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہا، کائنات میں جو بھی آیا اس کو دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے، وہ فنا ہوا، مجھ سے پہلے بھی کئی چلے گئے، اب کائنات سے میں بھی جا رہی ہوں لیکن اس اطمینان کے ساتھ جا رہی ہوں کہ میں نے اتنا طیب طاہر پاکیزہ بیٹا زمانے کو دیا ہے، جب تک لوگ اس کی عظمتوں کا ذکر کریں گے اس کی ماں کی عظمتوں کا ذکر ضرور ہوتا رہے گا۔ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہو گیا تو انہوں نے جو آخری وصیت حضرت ام ایمن کو کی تھی کہ میرے اس بیٹے کا خیال یوں کرنا جس طرح سگی ماں اپنی اولاد کو دیکھتی ہے اور سگی ماں اپنے بیٹوں کا خیال کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد یہ 5 سال عمر تھی سرکار کی یا 6 سال عمر تھی، اس کے بعد سرکار جب بھی مدینہ طیبہ آئے ہجرت کے موقع پر آئے تو حضور روئے، پانی کے ایک تالاب کے قریب سے گزرے تو سرکار نے فرمایا یہ وہ تالاب ہے جہاں میری ماں نے مجھے نہلایا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں اس تالاب سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں کا وہ لمس یاد آتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن نجار کے گھر کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہاں میں اپنے والد کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آیا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اور پھر قبیلہ بنو نجار سے کہا کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں حضرت آمینہ کی یاد آتی ہے، اس لیے کہ تم میرا ننہال بھی ہو، اور اس وقت جب ہم ہجرت کر اس وقت جب میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا تو تم میرے میزبان بھی تھے، تم نے ہماری جو مہمان نوازی کی تھی، میں اس مہمان نوازی کو بھی یاد کرتا ہوں اور اپنی ماں حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کو بھی یاد کرتا ہوں۔ تو حضرات سوال یہ ہے کہ اگر ماں مشرکہ ہوتی تو حضور یوں یاد کرتے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے، مدینہ طیبہ کے مقامات سے گزرتے تو ماں کی یاد ستاتی۔ حضرات گرامی قدر یہ تو سگی ماں ہے نا، سگی ماں ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، توجہ ہے نا آپ کی، 6 کتابیں لکھی حضور کے والدین کا ایمان ثابت کرنے کے لیے۔ کتنی کتابیں؟ 6 کتابیں۔ فرماتے ہیں اس کا انعام کیا ملا مجھے؟ 6 کتابیں جب لکھی حضور کے والدین کریمین کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے تو فرماتے ہیں 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے میں نے حضور کا دیدار کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے۔ اور فرمایا اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ خواب میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے، فرماتے ہیں یہ مجھے یاد ہی نہیں کیونکہ اتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ شمار ہی نہیں کر سکا۔ اس کا انعام کہ میں نے حضور کی والدہ اور والد گرامی کے مومن ہونے پر رسائل لکھے، کتابیں لکھی، تو مجھے یہ انعام ملا۔ اور دوسرا انعام وہ سیدنا فاروق اعظم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت سواد کو بلاؤ، منبر پر کھڑے ہو کر عرض کیا حضور وہ نہیں آئے، دوسرا جمعہ آیا، پھر فرمایا ان کو بلاؤ اگر وہ ہیں تو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا وہ خود تمہیں سنائیں گے۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ذرا ان کو سناؤ کہ تم ایمان کیسے لائے تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، ایک جن نے آ کر مجھے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کر کہا تو یہاں سو رہا ہے۔ وہاں مکہ کے اندر نبیوں کے امام جلوہ گر ہو گئے اور خاتم النبیین نے اعلان نبوت کر دیا، سارے نبیوں کے سردار آ گئے، تو یہاں سو رہا ہے؟ تو حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور مکہ المکرمہ آیا، پتہ کیا حضور کہاں ہے، پتہ چلا حرم کعبہ میں ہے۔ حرم کعبہ میں پہنچا، فرماتے ہیں دل کی عجیب ہی کیفیت تھی، جب میں پہنچا تو حضور نے میرا نام لے کر کہا مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید کر۔ تو اب میں سوچنے لگا کہ میں اپنا مدعا اپنی غرض کیسے بیان کروں کہ آیا کیوں ہوں، کیسے بیان کروں گا، بات کیسے کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تو کس لیے آیا ہے، میں دلوں کے حالات بھی جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں وارفتگی اتنی تھی،
خوشی اتنی تھی، میں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو کچھ شعر سناؤں آپ کو آپ کی شان میں۔ اب شعر کیا پڑھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور غیب کے خزانوں کا مالک رب نے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر قریب ترین وسیلہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، اور اگلی بات جو کی ہے نا وہاں روح تڑپ جاتی ہے۔ اگلی بات یہ کی ہے، اے سخیوں کے جگر کے ٹکڑے اور پاکیزہ خاندان کے چشم و چراغ اور کریمہ ماں اور کریم باپ کی اولاد، حضور اتنے خوش ہوئے، فضاحک رسول اللہ بدأ نواجزہ، حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگ گئی، اتنے خوش ہوئے، اور ان سے فرمایا اے سواد تو کامیاب ہو گیا، تو نے میرے ماں کی بھی تعریف کی ہے، میرے باپ کی بھی تعریف کی ہے۔ اللہ یا رسول اچھا زندہ باد، تو کامیاب ہو گیا کہ تو نے میری ماں کی بھی شان بیان کی، باپ کی بھی شان بیان کی۔ حضرت سواد کہتے ہیں حضور کے والدین کا جب میں نے ذکر کیا تو صرف سرکار ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے چہروں پر جو خوشی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ خوش ہوئے حضور کے والدین کا ذکر سن کر۔ تو اب امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں حضور کو دودھ پلانے والی 4 خواتین کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے سب سے پہلے حضرت ام ایمن، یہ وہ ہیں کہ ان کو پیاس لگی تو اللہ نے نور کی رسی کے ذریعے پانی کا ڈول آسمانوں سے ان کے لیے لٹکایا، اور جب انہوں نے وہ پانی پیا تو فرماتے ہیں پھر کبھی ان کو پیاس، حتیٰ کہ شدید گرمی میں روزہ رکھتی تھی تو پیاس، بولے ذرا سارے، پیاس نہیں لگتی شدید گرمی کے اندر بھی۔ یہ تھی حضرت ام ایمن، اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا جو کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ حضرت ام ایمن سے نکاح کر لے۔ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہوا، اور پھر حضرت ام ایمن کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ دوسری خاتون فرمایا وہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب سرکار کو لے کر چلی قبیلہ بنی سعد کی طرف تو فرماتی ہیں اس دور کا رواج تھا کہ بچوں کو لے جا کر حجر اسود کے قریب لے جاتے تھے کہ حجر اسود سے تھوڑی برکت ملے۔ فرماتی ہیں میں بھی لے گئی، زمانے کا رواج تھا، جب میں لے گئی تو حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا اور اچھل کر حضور کے قدموں پہ گرا۔ تو میں نے کہا میں تو برکت لینے آئی تھی، تو یہ تو خود برکت لینے کے لیے انتظار میں تھا، وجود مصطفیٰ کی برکت۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا، رضائی ماں، مقام جیرانہ جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے، یہاں سرکار تشریف فرما ہے، گوشت تقسیم ہو رہا ہے، خاتونیں کہتی ہیں یا ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز دیتی ہیں، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی حضور کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتی ہیں، لاڈ کرتی ہیں جس طرح اولاد کو پیار کیا جاتا ہے۔ سرکار اپنی کندھوں سے چادر اتار کر زمین پر بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں آپ یہاں اس پر بیٹھیں، بیٹھ جاتی ہیں، اور بے تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے ادب کے دائرے میں۔ جب گفتگو ہو گئی جانے لگی تو فرمایا بلال کھجوریں بھی لاؤ، گوشت بھی لاؤ، تحائف لاؤ۔ بڑی محبت سے خاتون کو رخصت کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا لجپال یہ تھی کون؟ اپنی چادر بچھا دی، اور پھر انداز گفتگو اتنی محبت والا، یہ خاتون تھی کون؟ فرمایا تم نہیں جانتے، یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا، جن کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے۔ حضور اتنی محبت اور اتنا ادب اور اتنا احترام، فرمایا یہ تو رضائی ماں ہے نا، اگر میری حقیقی ماں حضرت آمینہ زندہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا ماں کا احترام کیا ہوتا ہے، ماں کی عزت، ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ تیسری خاتون امام سیوطی لکھتے ہیں وہ حضرت سبیبہ تھی جن کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا، اور چوتھی خاتون خود حضرت آمینہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ یہ 4 خواتین کا ذکر کرنے کے بعد امام سیوطی نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ ذرا بڑے قابل توجہ۔ وہ فرماتے ہیں حضور کو دودھ پلانے کی وجہ سے
جو بھی حضور کی رضائی ماں تھی، رضائی ماں ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جنہوں نے دودھ پلایا رضائی مائیں تھی، وہ تو ایمان کی دولت سے مشرف ہوئی، تو جو حقیقی ماں تھی رب نے اس کو ایمان کی دولت نہیں عطا کی ہوگی، وہ مومنہ نہیں ہوگی، اور وہ ایمان کیسے نہ لائی ہوگی؟ فرمایا وہ بھی مومنہ تھی، کیونکہ باقی عورتوں کو جب رب کائنات نے ایمان کی دولت دی تو اگرچہ وہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تشریف لے گئی، لیکن وہ مومنہ تھی۔ اب جہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں دو درخواست تھی، ایک یہ کہ زیارت کرنا چاہتا ہوں، دوسرا یہ کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا حبیب زیارت آپ کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو دلیل بنایا لوگوں نے، کہا دیکھو جب مغفرت کی دعا کے لیے اجازت نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں تھے۔ اگر مومن ہوتے تو پھر مغفرت کی دعا کی اجازت بھی ملتی، لیکن عقل کے اندھوں نے اس حدیث کا پہلا حصہ نہیں دیکھا۔ پہلے یہ ہے کہ میں نے اجازت مانگی دو چیزوں کی، قبر کی زیارت کی بھی اور مغفرت کی دعا کی بھی، تو اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ تو اگر وہ مومن نہیں تھے تو قبر کی زیارت کی اجازت کیسے دی؟ قبر کی زیارت کے لیے کیوں کہا؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے اجازت دی۔ فرمایا مجھے اجازت ملی اور میں نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی۔ اب یہ مسئلہ کہ دعا کی اجازت کیوں نہ ملی، تو محدثین کہتے ہیں اس کا جواب بھی سن لو۔ دعا مغفرت کی اس کے لیے ہوتی ہے جو گناہگار ہو، گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، اور گناہگار وہ ہوتا ہے جو شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، حکم شریعت کا کچھ اور ہو، وہ اس کا عمل کچھ اور ہو۔ فرمایا وہ گناہگار تھے ہی نہیں، کیوں؟ فرمایا وہ تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پردہ فرما کے شریعت کا حکم تو پہنچا ہی نہیں ان تک، احکام شریعت کے وہ مکلف ہی نہیں تھے۔ جب احکام شریعت ان تک پہنچے ہی نہیں تو وہ عمل کیا کرتے؟ تو پھر گناہگار کیسے ہوئے؟ تو گویا رب نے فرمایا ہی پیارے قبروں کی زیارت کر لیں، والدین کی قبروں کی، دعا مانگنے کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، دعا اس کے لیے ہوتی ہے جو گناہگار ہو، اس کو بخشوانا ہو۔ یہ پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں، عشاء کی نماز۔ اب یہ جو میں روایات عرض کر رہا ہوں نا، اس پہ ایک جملہ بس آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ مومن نہ ہوتے تو یہ ہوتا، اگر وہ مومن نہ ہوتے تو یہ ہوتا کہ سرکار فرمائے کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں، مصلی امامت پر کھڑا ہوں۔ کہاں؟ مصلی امامت پر، اور سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا۔ میری ماں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے اندر ہے میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش وہ زندہ ہوتے، بظاہر موجود ہوتے، ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود ہوتے۔ حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ چکا، اور حالت کیا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے خدا کے لیے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا۔ تو میری ماں دروازے سے پردہ اٹھا کر مجھے آواز دیتی، یا ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ نماز توڑیں گی مشرکہ کے لیے، نماز توڑیں گے سرکار ان کے لیے جن کا ایمان ثابت نہیں۔ فرمایا نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ اور پھر اگر اس ماں کی عظمتوں کو دیکھنا ہونا تو حضور کے جسم اقدس سے خون نکلا۔ ایک روایت میں ہے کہ پچھنے لگوائے سرکار نے
اور ایک روایت میں ہے کہ احد کے موقع پر خون نکلا، سرکار نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرمایا اس کو کہیں زمین پر ڈال دو، جذب ہو جائے گا۔ وہ فرماتے جب میں لے گیا نا تو سوچنے لگ گیا اتنا طیب و طاہر خون زمین پہ رکھوں تو کہاں رکھوں؟ زمین جذب تو کر لے گی لیکن خون وجود مصطفیٰ کا ہے۔ فرماتے میں پی گیا، خون رسول کو پی گیا۔ تو جب میں واپس آیا تو سرکار نے فرمایا، حالانکہ وہ دلوں کے حال بھی جانتے تھے، فرمایا مالک خون کدھر ہے؟ کہا حضور پی گیا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من الجنہ یا فی الجنہ فلینظر الى مالک۔ جو دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی خون کے اندر میرا خون شامل ہوا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ تو سوال آپ سے کرتا ہوں، وہ خون جو مالک بن سنان نے پیا، جہنم کی آگ حرام ہو گئی، پکے جنتی بن گئے، وہ خون وجود مصطفیٰ میں تھا کس کا؟ وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا نہیں تھا تو کس کا تھا؟ وہ اتنا طیب و طاہر خون جو حضور کی رگوں میں تھا وہ حضرت آمنہ کا تھا، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے پی لیا ہے، اب تو پکا جنتی ہے، جہنم کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی اس لیے کہ تو نے میرے خون کو پی لیا۔ حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فہرست بیان کی کہ کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے تو فرمایا سلیمان علیہ السلام کا وہ ہدہد، موسیٰ علیہ السلام کی گائے، ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، اصحاب کہف کا کتا، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جس مچھلی کے پیٹ پہ یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ حکمت کیا ہے؟ کیوں؟ سمجھ تو آپ گئے، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں اللہ کے نبی تھے، یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں تھے۔ آپ سے سوال کر سکتا ہوں، یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ 40 دن، صرف 40 دن رہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کچھ جانور مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے، ان کے اندر یہ مچھلی بھی ہوگی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے۔ کتنے دن رہے؟ فرمایا 40 دن رہے۔ تو جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے وہ تو جائے جنت میں، تو جس ماں کے بطن میں حضور 9 مہینے رہے وہ ماں جنتی کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ ماں جنت میں کیسے نہیں جائے گی کہ حضور جس کے وجود کا حصہ ہوں اور بطن اطہار میں ہوں؟ تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرمائیں کہ میں جس پتھر پر قدم رکھتی تو پتھر موم بن کر پگھل جاتا، پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی تو نہ ڈول کھینچنے کی ضرورت نہ رسی پھینکنے کی ضرورت، پانی خود بخود کناروں پر آ جاتا، درختوں اور جھاڑیوں سے گزرتی تو وہ جھک جھک کر مجھے سلامیاں دیتے، دھوپ میں جاتی تو بادل سایہ کرتے۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ وہ پاک ماں جس نے 9 مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود اطہر میں رکھا، فرماتی ہیں جب سرکار خود فرمائیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے مانگی تھی، اس کی تعبیر میں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنے حواریوں کو دی تھی۔ تو پھر حواریوں نے پوچھا تھا آپ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں اور ایک نبی دوسرے نبی کی خوشخبری سنا رہا ہے تو وہ کوئی بڑی شانوں والے ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر مجھے ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا اعزاز بھی ملا تو بڑے فخر کی بات ہوگی۔ اور تیسری بات فرمائی سرکار نے، فرمایا میں اپنی ماں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کا وہ نظارہ ہوں، وہ خواب ہوں جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھا تھا، اور اس ماں کو اعزاز ملا۔ حضرت شیخ محقق نے لکھا جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان سے لے کر زمین تک ایک سفید چادر تان دی گئی، پھر اس میں سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس میں سے حضرت آسیہ آئیں اور اس میں سے فرماتی ہیں میں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا اور جنتی حوروں کا لشکر دیکھا۔ تو پوچھا کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ کس کی؟ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کی خدمت کرنے کے لیے رب نے بھیجا۔ کس کو؟ حضرت آسیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی،
اور حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور جنتی حوریں وہ بھی آئیں، آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں کہ آپ کے گھر میں نبیوں کے امام آ رہے ہیں جن کی خدمت کے لیے جنتی حوریں آئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی حضرت آسیہ آئیں، ان کے ایمان میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہاں یہ بھی آپ سے کر سکتا ہوں کہ حضرت آسیہ تو پہلے گزر چکی تھی اور حضرت مریم بھی پہلے گزر چکی تھی اور جنتی حوریں جنت سے آئیں، اور ان کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ہے آپ کی بات بس اختتام کی طرف پہنچ گئی، ہمارے نعت خوان بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ یہ تو پہلے گزر چکی تھی نا، یہ بتانے آئی تھی کہ اب جو نبی آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو پہلے گزر گئے، یہ ان کے بھی امام ہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کے بھی امام ہیں، اس لیے ہم نوکری کے لیے اور خدمت کے لیے آئی ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں حضرات، جنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ٹائم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج زمین کے جس ٹکڑے پر آرام فرما ہے، زمین کے اس حصے اور ٹکڑے کے بارے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف، سارے بولے کسی کا اختلاف، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جنت سے بھی افضل ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ صرف اتنا ٹکڑا جہاں حضور آرام فرما ہے، صرف اتنا ٹکڑا جہاں حضور جلوہ گار ہے، آج بھی اتنا ٹکڑا عرش سے بھی افضل، بیت اللہ سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر، کسی کو اختلاف نہیں۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ حضور کا جسم اقدس مس ہو رہا ہے، ٹچ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے زمین کے اس حصے سے۔ اگر زمین کے اس ٹکڑے سے، زمین کے اس حصے سے، زمین کے اتنے حصے سے جہاں حضور کا وجود اطہر مس ہو رہا ہے، وہ جنت سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، بیت اللہ سے بھی افضل، حضور کے وجود اطہر سے مس ہونے کی وجہ سے، تو جس ماں کے وجود کا حصہ ہے امام الانبیاء، جس باپ کے وجود کا حصہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں جب بھی حج کے لیے جاتا تھا یا عمرے کے لیے، تو آج بعض لوگ وہ ہیں جو مشرک کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں طواف کرتا تھا حضرت آمینہ کی طرف سے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے طواف کرتا تھا، کعبۃ اللہ کے چکر لگا کر کہتا تھا الہی اس کا ثواب پاک نبی کی ماں حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کو پہنچے۔ اب وہ فرماتے ہیں مجھے انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آمینہ نے سرکار کو اٹھایا ہوا ہے اور مجھے کہتی ہے اے احمد یار تو میری طرف سے بڑے عمرے اور طواف کرتا ہے، اپنا محمد تجھے نہ دے دے؟ تو عرض کیا ہو کہ اے میرے نبی کی پاک مادر، پاک ماں، میرے لیے تو ان کی غلامی کی نسبت ہی کافی ہے۔ تو حضرات میں کہتا ہوں اگر آج ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے یا مشرک کہے یا کافر کہے یا یہ کہے کہ وہ جہنمی ہے، تو مجھے بتائیے ہم برا محسوس کریں گے یا نہیں؟ تو جہاں قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، کیا یہ اذیت نہیں کہ حضور کی پاک ماں کو مشرکہ کہا جائے یا حضور کے پاک باپ کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں؟ اور حضرت عبداللہ وہ ہیں جن کے حسن پر قریش کی عورتیں مرتی تھی، حالانکہ اور اولاد بھی تھی، حضرت عبد المطلب بھی اور صاحبزادے بھی تھے، لیکن حضرت عبداللہ وہ ہیں، اور اس وقت بھی ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے جود و سخا والے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، اس وقت یہودی قتل کرنے کے ارادے سے آئے، قتل
قتل کرنے کے ارادے سے بندے بھیجے چاقو دے کر. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے ایک بندہ ملا. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں کسی عبداللہ کو تلاش کر رہا ہوں. آپ نے اس کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا. ابھی سرکار جلوہ گر نہیں ہوئے کائنات میں. اور اس کو کھانا کھلانے کے بعد پوچھا کہ عبداللہ سے تم ملنا کیوں چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ وہ آخری نبی کا نور جو آدم علیہ السلام سے چلا وہ چلتا چلتا ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے اس وقت، اور میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں کیونکہ مجھے ہزاروں دینار ملیں گے. تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے کہا یہ میری گردن تیرے سامنے ہے، میری گردن کاٹ تجھے ہزاروں دینار مل کر اگر سکون مل سکتا ہے تیری مدد ہو سکتی ہے. تو کہا وہ اس وقت بھی ابھی سرکار کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے، اللہ کا انتخاب تھا کہ ان کے اخلاق کا، سخاوت کا. اسی لیے تو حضرت سواد نے کہا تھا اے سخیوں کے جگر کے ٹکڑے، کیونکہ سخیوں کی اولاد تھی. آپ ایک بات پر توجہ کریں، ماں کا نام ہے آمنہ، امن والی. اور وہ دور کے جب کوئی عبد طاغوت نام رکھ رہا ہے، کوئی عبد یغوث رکھ رہا ہے، کوئی عبد العزا رکھ رہا ہے بتوں کے نام پر، فلاں بت کا بندہ، فلاں بت کا بندہ، فلاں بت کا بندہ. ابھی سرکار کائنات میں آئی نہیں، توحید خداوندی کا پیغام لے کر قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند نہیں کی میرے نبی نے. اس وقت بھی میرے پاک نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ. عبد یغوث نہیں تھا، عبد العزا نہیں تھا. اس وقت بھی حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، کیونکہ اس آمنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آنگن کے اندر کائنات کے امام نے جنم لینا تھا. حضرات گرامی قدر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوکیلی کنکریوں پر لٹا کر کھینچا تھا، اور ان کے جسم کو سخت شدید گرمی کے اندر ننگی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر منو وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھے تھے، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ اسلام کو قبول کیا. اس صورتحال کے اندر جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، وہ سارے دشمنان اسلام حضور کے سامنے کھڑے تھے. تو سرکار نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تمہارا کیا خیال ہے، آج میں کیا کروں گا، تمہارے ساتھ میرا سلوک کیسا ہوگا، اور میں تم سے بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا. اب وہ جملہ وہاں جو بولا تھا نا انہوں نے، وہ جملہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کیا کہا تھا انہوں نے. کفار مکہ نے، قریش کے سرداروں نے، انہوں نے کہا آپ تو کریم ہیں اور کریم باپ کی اولاد ہیں، خود بھی کرم والے ہیں اور کرم والے باپ کی اولاد ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ ہم سے بدلہ نہیں لیں گے. آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو آزاد کیا تھا نا، ان سے کہا تھا آج میں تم سے کوئی نہیں پوچھتا، کوئی سوال نہیں کرتا، تو میں اپنے خون کے پیاسوں سے کہتا ہوں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. ان کا وہ جملہ تھا کہ آپ کریم ہیں، کریم لوگوں کی اولاد ہیں، کریم لوگوں کی نسل ہیں، رب نے آپ کو اس خاندان میں پیدا کیا ہے، آپ کی ذات تو ذات ہے، اس خاندان جیسا خاندان کائنات میں کوئی نہیں. حضرات گرامی قدر، جب ہم کسی کے ماں باپ کی تعریف کریں وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر دعائیں دیتا ہے. تو آج حضور کی رضا اور حضور کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ان کے والدین کی شان کو بیان کیا جائے، ان کے والدین کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا جائے، اور حضور کی اپنے والدین کریمین کے ساتھ جو محبت تھی اس محبت کو بیان کیا جائے، اور حضور کی اپنی رضائی ماؤں کے ساتھ جو محبت تھی اس محبت کو بیان کیا جائے، اس احترام کو بیان کیا جائے. حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ جب ہم یہ بات کریں گے تو امام الانبیاء کی روح خوش ہوگی، اور قبر کے اندر سرکار اپنے غلاموں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس باس میں پڑ جائیں وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، وہ مومن تھے یا نہیں تھے. حضرات گرامی قدر، جن کے کاشانہ اقدس کے اندر ایمان کا مرکز موجود ہو اور نور ایمان
جس کا شان اقدس سے جلوہ گر ہوا ہو، اور کعبۃ اللہ جن کے گھر کو سلامیاں دیتا ہو، وہ مومنوں کا گھر تھا، مشرکوں کا گھر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا